ڈیکارٹ نے کہا یہی حقیقت ہے جس پر شک نہیں کیا جا سکتا، اور وہ حقیقت گاڈ ہے، خدا ہے۔ خدا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے بلکہ ریالٹی ہے۔ تو حقیقت کسی کے لیے صرف نعرے ہوتی ہے اور کسی کے لیے غور و فکر یا جستجو ہوتی ہے۔ مجھے جو سمجھ میں آیا وہ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ ساری جو تھیوری تھی یا یہ جو پورا فلسفہ تھا، رینے ڈیکارٹ نے جو شک کیا، ڈاؤٹ کیا، میتھڈ آف ڈاؤٹ اس نے پیش کیا، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ رینے ڈیکارٹ کا میتھڈ آف ڈاؤٹ اس کا عشق تھا، عشق کے اظہار کا ایک طریقہ تھا۔ تجسس نے اسے طالب بنا دیا تھا۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو مذاق بناتے ہیں، رینے ڈیکارٹ کا آج کے دور میں بھی ہیں ایسے لوگ ہیں جو مذاق بناتے ہیں کہ جب ماننا ہی تھا، خدا کو ماننا تھا یا حقیقت کو ماننا ہی تھا، تو پھر اتنے فلسفے اور اتنے شک کی کیا ضرورت تھی؟ ڈیکارٹ نے ٹائم ضائع کیا، زندگی ضائع کی۔ لیکن میرے خیال میں ڈیکارٹ کی طلب تھی، اور اس کے اندر بھی شاید یہ چل رہا ہوگا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ اس جستجو میں اس نے ایک کھوج میں ہر چیز کو ایک شک کی نظر سے دیکھ کر، سب پہ ڈاؤٹ کر کے، اور پھر اصل ریالٹی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ انسان جو ہے نا، ہر انسان کا، میں نے کہا نا، اپنا اپنا ایک الگ مزاج ہوتا ہے۔ انسان اپنے مزاج کے مطابق وہ ایکسپریس کرتا ہے، وہ اظہار کرتا ہے۔ انسان کے ایکسپریشنز کی دو کیفیت ہوتی ہے، یہ جو انسان کے ایکسپریشنز کی کیفیات ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ایموشنل اور دوسری ریشنل، یعنی ایک جذباتی اظہار ہوتا ہے اور دوسرے کو کہتے ہیں انٹرلوجیکل کنسسٹنسی۔ جب انسان کسی کو بھی یا کسی بھی چیز کو لاجیکلی مان لیتا ہے تو پھر وہ کنسسٹنٹ ہو جاتا ہے۔ جذبات تو بدلتے رہتے ہیں، ایموشنلی یا جذباتی طور پہ کسی کو مان لیا، ہو سکتا ہے جذبات بدل جائیں بعد میں، لیکن لاجیکلی کسی کو مان لیا، کسی حقیقت کو مان لیا، پہچان لیا، سمجھ لیا، تو پھر وہ کبھی بدلتا نہیں ہے، وہ کنسسٹنٹ رہتا ہے۔ جب کسی سے جذباتی اٹیچمنٹ ہو جائے، چاہے وہ کوئی پرسن ہو، پیسہ ہو، اسٹیٹس ہو، زندگی کے حالات ہوں یا خدا ہو، تو ان چیزوں سے جب جذباتی تعلق قائم ہو جاتا ہے تو انسان میں بے حسی آ جاتی ہے۔ بندہ دوسرے بندے کے جو ہے احساسات کو بھول جاتا ہے۔ بندہ دوسرے بندے کو کب دکھ دے دیتا ہے اسے احساس نہیں رہتا، وہ دوسروں کے احساسات کو بھول جاتا ہے اور اپنے جذبات کو محبت سمجھتا ہے۔ جذبات جو ہوتے ہیں نا، یہ جذبات رویوں کی خامی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ہر انسان ایک الگ ایکسپیرینس اور الگ سوچ یا الگ عقیدہ یا الگ کلچر سے ہوتا ہے۔ اب یہ ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے کہ ایک طرف مگن ہو کر باقی سب کو اگنور کر دے، چاہے کسی کا دل دکھ رہا ہے یا کسی کو برا لگ رہا ہے یا کسی کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، وہ ایک طرف مگن ہو کر سب کو اگنور کر دے، یا وہ ایک محبوب جس کی وجہ سے وہ سب کو اگنور کر رہا ہے، تو یا تو وہ اگنور کر دے سب کو ایک کی طرف مگن ہو کے، یا وہ ایک محبوب سب میں نظر آئے۔ یہ دونوں طریقے، یہ دونوں انداز بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہم نفس کی خواہشات ہم پر غالب رہتی ہے، ہم نفس پرست لوگ ہیں، ہم پر نفس کی خواہشات غالب رہتی ہیں، انسان فریب میں رہتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب علامہ اقبال بتاتے ہیں، اس آیت کو علامہ اقبال سمجھاتے ہیں اپنے شعر میں، اور فرماتے ہیں کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ اب اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ متاع غرور سے مراد یا متاع غرور کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی مفادات، منصب، مال اور شہرت جنہیں انسان نفع سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے تو نفع خیال کرتا ہے وہ دراصل خسارہ ہے، اور جسے تو خسارہ یا نقصان سمجھتا ہے وہ حقیقت میں سرمایہ ابدی ہے۔ وہ سرمایہ کیا ہے؟ وہ انسان کی اپنی ذات کا مقصد، اس کائنات میں اپنے ہونے کا مقصد، اپنی خودی کو سمجھنے کا مقصد۔ اور علامہ اقبال ہی فرماتے ہیں نا کہ خودی کا سر ہے نہاں لا الہ الا اللہ۔ خودی کا جو راز ہے وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ۔ انسان کی خودی، سیلف کا راز لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خودی اپنی سیلف ہی توحید کا ایک دروازہ ہے، ایک پورٹل ہے۔ علامہ اقبال کا ایک اور شعر ہے،
تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خود ہی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہاری ذاتوں میں کچھ ہے، کوئی حقیقت ہے، تم اسے دیکھتے نہیں ہو۔ اینڈ کرتے ہیں، میں نے کہا نا کہ ہم اس کو اس اینڈ میں اس پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں گے کہ جو اسلامک اسکالرز یا فلاسفرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ ساری جو بات ہے کہ سب کچھ انسان میں ہی ہے، تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرشد ہیں حضرت شمس تبریز، وہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر اچھائی اور برائی کا عکس تمہارے اندر موجود ہے، جسے تم باہر شیطان سمجھتے ہو وہ تمہارے اندر نفس امارہ ہی کی ایک آواز ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں یا زیادہ تر مسائل غلط فہمیوں اور الفاظ کی غلط انٹرپریٹیشن سے پیدا ہوتے ہیں۔ محبت کی دنیا میں الفاظ کوئی اہمیت نہیں رکھتے یا الفاظ اہمیت کھو دیتے ہیں، کیونکہ کچھ احساسات صرف خاموشی کے ذریعے سمجھے جاتے ہیں۔ اور یہ بات میں نے کیوں کی؟ کیونکہ حقیقت یا ریئلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کتابیں، الفاظ یہ ضروری نہیں۔ شک کرنا کسی کتاب سے سمجھ میں نہیں آتا، میتھڈ آف ڈاؤٹ کسی کتاب سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ انسان کے اپنے اندر کا ایک پروسیس ہے۔ اور یہ خاموشی سے دیکھیں نا، یہ جو فلسفی ہے نا، فلسفی پہ جن لوگوں نے ریسرچ کی یا جو فلاسفر ہیں، وہ جب کسی آئیڈیا پہ، کسی تھاٹ پہ، کسی چیز پہ، کسی سبجیکٹ پہ یا کسی ریالٹی پہ جب وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی لیبورٹری میں بند ہو کے ریسرچ نہیں کر رہے ہوتے، کسی کیمیکل کے ذریعے ریسرچ نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، رش میں بھی ہوں، شور شرابے میں بھی ہوں، اس شور شرابے میں بھی وہ خاموش ہوتے ہیں، وہ رش میں بھی تنہا ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی ہوں، وہ ریسرچ ان کے اندر چلتی رہتی ہے۔ تو یہ خاموشی کے ذریعے سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، یہ تنہائی میں سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو علامہ اقبال کا ہم نے پہلے بھی ایک 2-4 سیشن جو ہے علامہ اقبال کی کتاب دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اس میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دعا فرماتے تھے، اللہم ارینی حقائق الاشیاء کما ہیا، اے اللہ مجھ کو اشیاء کی اصل حقیقت سے آگاہ کر۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ کو اشیاء کی حقیقت یا اصل حقیقت سے آگاہ کر۔ اب یہ دعا دراصل ہماری توجہ حقیقت کی طرف توجہ کرنے کے لیے، حقیقت سے آگاہی کے لیے یا ہماری تربیت کے لیے یہ دعا ہے، ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود ہر چیز کی اصل حقیقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے باقی سب کو حقیقت سے آشنائی ملتی ہے۔ تو بہرحال دعا کیا ہے کہ اے اللہ مجھ کو اشیاء کی اصل حقیقت سے آگاہ کر، اور اشیاء کی اصل حقیقت سے جب آگاہی مل جاتی ہے تو پھر غالب نے کہا نا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہم نے آج جو کچھ ڈسکس کیا اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ رینے ڈیکارٹ کا نظریہ تھا کہ خدا کائنات سے باہر کی کوئی ہستی ہے اور ایک حقیقت ہے جو اس کائنات کو آپریٹ کر رہی ہے۔ اب یہ جو کانسیپٹ تھا رینے ڈیکارٹ کا کہ خدا کائنات سے باہر کوئی ہستی ہے جو باہر سے سارے نظام کو آپریٹ کر رہا ہے، بائبل کا بھی یہی کانسیپٹ یا بائبل کی بھی یہی تعلیمات ہے کہ خدا جو ہے وہ کوئی ایسی طاقت ہے جو باہر سے بیٹھ کے کائنات کو آپریٹ کر رہی ہے۔ ڈیکارٹ سے جو پہلے کا فلسفہ تھا، ڈیکارٹ سے پہلے کے بھی جو فلاسفر تھے یا فلسفہ تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ ذہن اور مادہ یہ سیپریٹ ہیں، یا خالق اور کائنات دو الگ الگ ہیں۔ ایک خالق ہے جو کائنات سے باہر بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے، اور ایک کائنات ہے۔ تو خالق اور کائنات دو الگ الگ حقیقتیں ہیں، یہ پہلے یا ہمیشہ سے یہ کانسیپٹ تھا فلسفے میں۔ لیکن پھر ایک اور شخص آیا اسی فلسفی کی فیلڈ میں، ایک اور شخص آیا اسپینوزا، اس نے کہا خالق اور مخلوق دو الگ حقیقتیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی لامحدود حقیقت ہے۔ خدا کائنات میں ہے اور کائنات خدا میں ہے، جس طرح مچھلی پانی میں ہے اور پانی مچھلی میں۔ تو یہ جو اسپینوزا کا جو یہ کانسیپٹ تھا، یہ جو تھیوری تھی مونوازم کی، وحدانیت کی یا وحدت کی یا وحدت الوجود کی، انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہمارا سیشن ہوگا ہم اس کو اسپینوزا کی تھیوری کو ڈسکس کریں گے۔